نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذی اور حدیث نمبر 2459۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشات پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا عارضی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار اس دنیا کو دھوکہ کہا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ایک دھوکے باز ہے یعنی شیطان، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث میں اور اللہ پاک نے کتاب اللہ میں قرآن کریم میں بار بار ہمیں دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے بے ثباتی، اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا کے اندر دل نہیں لگاؤ، بس ضرورت کے حد تک دنیا کماؤ اور دنیا میں رہو، لیکن یہ دنیا عارضی ہے اور یہ فانی ہے۔ اسی حدیث کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سمجھدار آدمی حقیقی سمجھدار، اور دوسرا جو ہے بے وقوف اور احمق ہے۔ حقیقی سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آخرت کے محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، پھر گناہوں پہ اس کو ندامت ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، اور جتنے نیک اعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو مسلسل اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور اپنے نفس کو ملامت کرنا کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا، فلانا گناہ کا کام کیا، اور اسی طرح آخرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا، تو یہ سمجھدار آدمی ہے۔ دوسرا بیوقوف آدمی ہے، وہ ہے کہ جو نہ تو کوئی عمل کرتا ہے، نہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بڑی بڑی امیدیں جو ہے باندھتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ غفور الرحیم ہے، فرض روزے نہیں رکھتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اسی طرح دوسرے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کے باوجود اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کی لت میں پڑا ہوا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سب سے بڑا احمق انسان ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ ساتھ ساتھ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی اس کی بندگی نہیں کرتا اور اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا اور پھر بھی اللہ جل شانہ سے نیک امیدیں وابستہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو جہنم بھیج دے، سزا دے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔